انشاءاللہ تعالی اسی وقت میں چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات، ایک اللہ کے ولی کے عرس کی محفل میں ہم اور آپ حاضر آئے۔ نہ جانے کتنے سالوں سے ان کے چاہنے والے، ان کے دیوانے، مستانے ان کے عرس کی تاریخ جب آتی ہے تو محفل میلاد شریف کر کے ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حضرات، اولیاء اللہ ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی۔ کہیں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک تمام اولیاء یہ متقین کی جماعت ہے، متقین میں سے ہیں، پرہیزگار لوگوں میں سے ہیں۔ حضرات، ایک مسئلہ واضح ہے، جو اللہ کا ولی ہوگا وہ نہ تو غیر عالم ہوگا، نہ بے نمازی ہوگا، نہ خرافات کو قائم کرنے والا ہوگا، نہ گناہ کا بازار گرم کرنے والا ہوگا، نہ غیر محرموں کا مجمع جمع کرنے والا ہوگا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ شریعت کی پاسداری کرے گا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ حدیث و قرآن پہ عمل کرے گا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، احکام شرع پر پوری زندگی عمل کرنے والا ہوگا۔ متقی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو، متقی کہتے ہیں روزہ رکھنے والے کو، متقی کہتے ہیں نیک کام کرنے والے کو، متقی کہتے ہیں مخلوق خدا کو نصیحت کرنے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے۔ حضرات، جب تمام اچھے کام کرو گے، جب تمام اچھے کام کو آپ انجام دو گے، برائی کے پاس نہیں جاؤ گے، جھوٹ نہیں بولو گے، نماز کو ٹائم سے پڑھو گے، وقت آنے پہ زکوٰۃ ادا کرو گے، حج ادا کرو گے، تمام چیزیں جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو خدا کا دین ہے، جب اس پہ آپ عمل کرو گے تو اللہ کے ولی ہوگے۔ معلوم ہوا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے، برے کاموں سے دور رہنے والا ہوتا ہے۔ اب آج جو انسان برے کام کرتا ہے، اللہ کے ولی کو بدنام کرتا ہے، ان کے عرس میں آ کر کے بے حیائی کرتا ہے، ان کے نام پہ قوالی جیسے برے کام کو رائج کرتا ہے، ان کے نام پہ جو قوالاؤں کو بلا کر کے سر عام مذہب اسلام کو بدنام کرتا ہے، جو حضرات جو ان کے نام پر، ان کے مزار پر آنے کے بعد میں غیر محرموں کو جمع کر کے برائی کے اڈے کا آغاز کرتے ہو، وہ تو نہ اللہ کے نیک بندے ہیں، نہ اللہ کے ولی کے غلام ہیں۔ وہ اللہ کے نہ تو نیک بندے ہیں، نہ اللہ کے ولی کے غلام ہیں۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ برے کام سے دور رہنے والا ہوگا، جو اللہ کے ولی کا غلام ہوگا برے کاموں سے دور رہنے والا ہوگا۔ حضرات، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے ولی کی محفل کرتے ہیں، بڑے فخر سے بہت خرچہ کرتے ہیں۔ حضرات، یہ ولی جو ہے نا، ولی یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ غیر عالم ولی نہیں ہوتا ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، غیر عالم ولی نہیں ہوتا ہے، اور جتنے علماء ہیں، جتنے عالم ہیں، یہ انبیاء کے وارثین میں سے ہیں۔ تو حضرات، جب ولی انبیاء کے وارث ہیں تو میرا آقا نے فرمایا تھا، جو شخص ایک باعمل عالم کا چہرہ دیکھ لے گویا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ایک باعمل عالم سے جس نے مصافحہ کر لیا، اس نے مجھ سے مصافحہ کر لیا۔ تو حضرات، جو ولی ہوتے ہیں
یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوتے ہیں، نبی کے غلام ہوتے ہیں اور اسلام کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو حضرات، جب اللہ کا ولی اللہ کا نیک ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا رفیق ہوتا ہے، تو حضرات معلوم ہوا جو اللہ سے محبت کرے، جو نبی سے محبت کرے، جو اللہ کے تمام جو امور ہیں، جو احکام شرع ہیں، جو ان پہ عمل کرے، وہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اور جو اللہ کے ولی کے پیغام پہ عمل کرتا وہ غلام ولی بنتا ہے۔ تو حضرات، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہمارا مزاج کہاں جا رہا ہے؟ آج ہم ہر طرح سے ستائے جا رہے ہیں، حکومت کی نگاہ میں، غیروں کی نگاہ میں آج ہم چڑھے ہوئے ہیں، ظالم موقع کی تلاش میں ہیں، ہم کو مٹانے کے لیے وہ ٹائم نکال رہا ہے، ہمارا نام و نشان مٹانے کے لیے وہ مشورے کر رہا ہے، وہ ہم کو یہاں سے ختم کرنے کے لیے سازشیں کر رہا ہے، اور ہمارا مسلمان قوالی کر رہا ہے، ہمارا بھائی قوالہ کو دیکھ رہا ہے، ہمارا بھائی برے کاموں کے بازار کو گرم کر رہا ہے۔ حضرات، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات، اگر چاہتے ہو صفحے ہستی پر تمہارا نام سنہرے الفاظ میں لکھا جائے تو برائی کے سامنے تمہیں ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا پڑے گا۔ ایک بات تو سن لیجئے حضرات، آج کے وقت میں ہر مسلمان مبلغ ہے، یہ نہیں کہ علماء کا کام ہے، ہر انسان، ہر مسلمان جو اللہ کا نام لینے والا ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کا ماننے والا ہے، جس نے اسلام قبول کر لیا، اس پہ ذمہ داری ہے اگر برے کام کو دیکھے تو منع کرے، اگر برا کام اس کے سامنے ہو رہا ہو وہ منع نہیں کرے گا تو اللہ پاک قیامت کے دن اس سے سوال جواب فرمائے گا۔ آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں۔ اور ایک آخری بات سن لیجئے، بات مکمل کر رہا ہوں۔ اگر ابھی پورا گاؤں ہے اور گاؤں کے اندر اگر ایک آدمی بے نمازی ہے، ایک انسان اگر بے نمازی ہے، تو کیا اللہ کا عذاب جب نازل ہوگا، جب کوئی ایسی بلا آئے گی تو تنہا اس کے لیے آئے گی؟ پورے گاؤں کے لیے آئے گی، پورے آبادی کے لیے آئے گی۔ اچھوں کے ساتھ بروں کے ساتھ اچھے لوگ بھی پیچھے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ برے کام کرنے والوں پہ آپ لوگوں نے کنٹرول نہیں کیا تو ان کے ساتھ اس کا انجام بھگتنے کے لیے آپ بھی تیار ہو جاؤ۔ تمہارے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، جرت ہے، پیسہ ہے۔ اگر گاؤں کے چند اچھے لوگ کھڑے ہو جائیں، ذمہ دار لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں یہ کام نہیں ہوگا، یہ خرافات نہیں ہوگا، تمہارے باپ کا سالانہ ہو، تمہارے ماں کا سالانہ ہو، قرآن خوانی کرو، جلسہ کرو، تقریر کرو، تمہارے گھر میں کوئی انتقال کر جائے اس کی محفل کرو تو پروگرام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور اللہ کی ولی کی جب محفل ہو، جب اللہ کی ولی کا عرص پاک آئے، وہاں برے کام کرو، وہاں عیاشی کرو، وہاں بے حیائی کرو۔ تو حضرات، یہ اس کا جو انجام ہوگا بہت برا ہونے والا ہے۔ اگر وقت رہتے ان تمام خرافات کو نہ روکا گیا تو حضرات اس کے ذمہ دار سب لوگ ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اسلاف کے، اپنے بزرگوں کے پیغام اور تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔